بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره حتى لا ينقص من أجر الغازي شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی راہ خدا میں جانے والے غازی کو سامان مہیا کرے یا اس کے پچھلے لوگوں کی خیر خبر رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس غازی کے جیسا اجر عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس غازی کے اجر میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف مزاجوں پر اور مختلف استعدادوں پر پیدا فرمایا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ احوال بھی مختلف ہیں۔ اس لیے اور اللہ کے دین کے تقاضے اور جو کام ہیں وہ بھی مختلف ہیں، تو اللہ نے کسی کو کوئی کام آسان کر دیا، کسی کے لیے کوئی کام آسان کر دیا، حالات کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، استعداد کے اعتبار سے، لیکن محروم کسی کو نہیں رکھا۔ یہ ان کا کرم ہے کہ کسی کو بھی محروم نہیں رکھا، انہوں نے ہر ایک کے لیے اجر کے راستے کھولے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، اپنا وقت نکال کر راہ خدا میں جا رہا ہے لڑنے کے لیے، جان پیش کرنے کے لیے، تو اس کو ایک اجر مل رہا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہے، راہ خدا میں جو انسان قتل ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اتنے بڑا اجر والا آدمی ہے۔ تو ایک شخص تو جا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مالدار ہے، جا نہیں سکتا، صحت اجازت نہیں دیتی، حالات اجازت نہیں دیتے، یہ اس کے جانے کا جو معاشی نظم ہے وہ کر دیتا ہے، اس کو ہتھیار مہیا کر دیتا ہے، اس کو گھوڑا لے دیتا ہے، سواری کا نظم کر دیتا ہے، اس کو وہاں پہنچانے کا نظم کر دیتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں برابر کا شریک کر لیتے۔ یا یہ نہیں کر سکتا، مال نہیں ہے مگر وقت ہے اور استعداد ہے، تو راہ خدا میں جانے والے کے گھر والوں کی خیر خبر رکھنا، ان کو اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر دینا، اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ لا دینا۔ یہ مطلب جیسے آدمی گھر میں ہو تو جو خیر خبر رکھتا ہے اپنے گھر والوں کی، اس انداز سے ان کے پیچھے سے خیر خبر رکھنا، اس عمل پر بھی اللہ راہ خدا میں جہاد کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ غازی کا جو ثواب ہے وہ کم ہو رہا ہے، نہیں، لا ينقص من اجر الغازی شیء، کہ غازی کے اجر میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ جو ادھر سے نکال کر ادھر کرنا، کمی کرنا، کھاتے برابر کرنا، یہ انسان کرتا ہے۔ اللہ تو لا محدود خزانوں اور رحمتوں کے مالک ہستی ہے کہ جس کے ہاں کوئی کمی نہیں کسی بات کی، وہ غازی کو اجر پورا دے اور اس کی تعاون کرنے والے کو، اس کی خیر خبر رکھنے والے کو بھی پورا دے، تو ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق معلوم ہوتا ہے کہ دین کی جتنی خدمتیں ہیں، پڑھنا پڑھانا ہے اور وعظ و تبلیغ ہے، یا اور جتنے بھی دین کے کام ہیں، کچھ لوگ تو براہ راست ان کاموں میں اپنے اوقات فارغ کر کے لگیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پوری طرح ان کے ساتھ
شانہ بشانہ نہیں چل سکتے، مگر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی مدد و نصرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے اجر میں برابر کا شریک کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ مدارس کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلوں کے پس منظر میں کہ جتنا ثواب پڑھنے والے بچوں کو ملتا ہے، پڑھانے والے اساتذہ کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب ان کے لقمے کی ایک لقمے کی خدمت کرنے والوں کو ملتا ہے، اور حتیٰ کہ آخری درجے میں فرمایا کہ ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بھی اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا، بشرطے کہ آدمی لینے کی نیت کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔